سیکنڈ کلاس سبجیکٹ اردو حصہ نظم اسلامی مساوات، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم آج پڑھیں گے اسلامی مساوات، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ بیٹا مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری اگر ہے بیٹا، وہ اثر سے بھرپور ہے۔ انہوں نے شاعری کی زبان کو اتنا سادہ بنا دیا کہ وہ تقریباً جو ہے نثر سے مل گئی۔ بیٹا اردو ادب میں مقصدی شاعری کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے مولانا حالی سے پہلے اگرچہ نظیر نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی تھیں، لیکن ان کے سامنے کوئی واضح مقصد نہ تھا۔ لیکن ملک و قوم کے مجموعی دکھ درد پر حالی نے مسلسل نظمیں لکھیں۔ مولانا حالی کی نظم نگاری کا خاص مقصد تباہ حال مسلمان قوم میں بیداری کی لہر دوڑانا تھا، تاکہ مسلمان دوبارہ طاقت حاصل کر کے دنیا کے حکمران بن جائیں۔ عزیز طلباء، حالی سچائی، واقعہ نگاری اور حقیقت پسندی کے شاعر تھے، لیکن ان کی زبان نظیر کی طرح سوکیانہ اور بازاری نہیں بلکہ پاکیزہ ہے۔ وہ کبھی معمولی درجے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ راست گو تھے اور ادب میں ایک تحریک رجحان کی حیثیت رکھتے تھے۔ حالی نے قوم کو اپنے شاندار ماضی کی جھلکیاں دکھا کر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی بیٹا، زیر نظر جو آپ ابھی آج ہم پڑھیں گے اسلامی مساوات، مولانا الطاف حسین حالی کی شورۂ آفاق مسدس مد و جزر اسلام سے لی گئی ہے، جسے حالی نے 1871 میں لکھا۔ یہ طویل نظم بیٹا 10 حصوں پر مشتمل ہے، اور جو آپ کے شامل نصاب ہے یہ 9 حصے سے لیا گیا ہے۔ جی بیٹا، اس کا پہلا بند جو ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مست ان میں پہلے تونگر کہتے ہیں امیر لوگوں کو، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت، نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے قوموں کے زوال کے فطری جو ہے وہ آپ اس کے سامنے بیان کیا ہے کہ فطرت کا یہ اصول ہے کہ کسی قوم کا جب زوال شروع ہوتا ہے تو اس زوال کی ابتدا اقوام کے عمرہ کے بگڑنے سے ہوتی ہے۔ حالی کے نزدیک بیٹا جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے امیر طبقہ جو دنیاوی طور پہ عیش و عشرت کی تمام سہولتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے زوال کی گرفت میں آتا ہے۔ اس طبقے کا سب سے زیادہ احتساب ہوتا ہے۔ حالی کی روح سے قوم کی تباہی کا پہلا سبب اس قوم کے مالدار طبقے کی اخلاقی تباہی ہوتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کے برے دن آتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے صاحب ثروت اور دولت مند لوگ جو ہیں بگاڑ کی زرد میں آ جاتے ہیں۔ دولت مند طبقہ دولت کے نشے میں ہر طرح کے اخلاقی اور ذہنی بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ بیٹا دیکھیں تو ان کے اثرات پوری قوم کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس سے مفہوم ہے کہ بندے کے دونوں ہی پاؤں قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ کن کاموں میں خرچ کی، یعنی اور اس کے بارے میں، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس علم سے کیا کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور اس کے جسم کے بارے میں کن کاموں میں لگائے رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دولت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ دولت اللہ تعالیٰ سے ایک آزمائش ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ صاحب ثروت لوگوں سے ان کے مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے اتنی دولت سے نوازا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ گویا تمہیں دولت اللہ کی طرف سے عطا ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر سکے۔ اسلام نے صدقات و خیرات دینے پر زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے بیٹا کہ اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہیں جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا خرچ کریں تو آپ کہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ بیٹا تمنگا کا لفظ انتہا کی بامانی انداز میں استعمال ہوئے مست ہونا محاورہ ہے جس کے معنی شکل بگڑنا کے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب بیٹا یہاں پہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے صاحب اقتدار اور صاحب ثروت افراد اپنے دولت کے نشے میں دودھ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ضرورت مندوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل پوری قوم کے لیے تباہی بن جاتا ہے۔ کسی مشہور نقاد نے کیا کہا ہے کہ جب دولت ایک طبقے کے ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے، لوگوں کی اکثریت تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔
عزیز طلباء دیکھیں مولانا حالی دولت کے ہوس مندوں کے بارے میں کیا مزید کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے لوگ اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ مذہب جو انسان کی فلاح کا کامرانی کا ہمارا ایک ذریعہ ہے، ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی چراغ نہیں بنتا، بلکہ گویا یہ لوگ اس قدر بھٹک جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت جیسی صفت بھی رخصت ہو جاتی ہے، ان کی فکری قابلیت کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کی طبعی صلاحیتوں جو صلاحیتیں ان کی ہوتی ہیں عزیز طلباء، دولت کے گھن چکر میں کیا ہو جاتی ہیں، دولت کے گھن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ان کے جوہر جو ہے جوہر اصلی ان کے نفس پرستی اور مادہ پرستی کی بھین چڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ کیا کہا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو عزیز بات یہ لوگ دولت کے حصول کی اس دور میں آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ان کی اپنی تباہی اور قوم اور معاشرے کی تباہی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ جی عزیز بات اگلا بند ہے بند نمبر 2، نہ مظلوم کی آہذاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و حفظ میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نظام تک خود فراموش رہنا۔ دیکھیے بیٹا یہاں پہ مخلوق ہوتا ہے بیچارہ غریب، ہوا و حفظ دنیاوی لالچ، خودی اپنے آپ میں رہنا، تعیش کا مطلب عیش و عشرت ہے، مست ہونا، خواب غفلت ہے، دم نزا ہے، مرتے وقت ہے، خود فراموش ہونا، اپنے آپ سے غافل ہو جانا۔ بیٹا یہاں پہ قوموں کے زوال کے حوالے سے فطری ضابطہ بیان کرتے ہوئے جو حالی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مولانا تبلیغی طبقہ عمرہ میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں کا تو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ان میں کون کون سی اخلاق جن سے جو ہے یہ تمام آپ یہ کہہ لیں کہ دولت کے نشے میں آ کے ہر اخلاقی برائیوں سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو ہے جیسے قرآن میں بھی کہا کہ اور جان لو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیٹا یہاں پہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جب انسان دولت کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھ لیتا ہے نا تو اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ دولت جائز طریقے سے آ رہی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اس سے جب دولت مند لوگ اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر دولت کا حصول جو ہے زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں نا بیٹا، تو غریب اور نادار لوگوں کا احتساب شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا حالی بھی اس پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان دولت کو سب کچھ سمجھ کر اسے جائز ناجائز ذریعے سے حق کے حصول کے سے بے نیاز بیٹا ہو جاتا ہے، تو اسے انسانی اقدار اور اخلاقیات کے اصولوں کی پاسداری کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ مذہب کے بھی بتائے ہوئے اصولوں سے بھی انحراف کر بیٹھتا ہے۔ بیٹا یہ طبقہ کیا کہتا ہے، یہ بات فراموش کر دیتا ہے کہ مذہب اسلام امیروں کو غربا مساکین ضرورت مندوں لاچاروں یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں کیا ہوتی ہے، انہیں تو بس نفسی عیش و عشرت کی دولت چاہیے، چاہے وہ دولت کسی ناجائز طریقے سے حاصل ہو یا کسی کے حق تلفی کے بعد حاصل ہو۔ ایسے لوگ یہ بات بھی سوچتے اور سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا حق غصب کیا جائے تو اس کے دل سے آزاری نکلتی ہے، وہ عرش پر سنی جاتی ہے، حتیٰ کہ مظلوم کی آہ سے آسمان بھی کام اٹھتا ہے۔ لیکن نامخلوق کے حال پر رحم کرنا، یہ عمرہ و محبت، دیکھیں یہ امر جو ہے محبت و شفقت و ہمدردی جیسے جذبات سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کو مخلوق الحال یعنی تباہ حال جو مفلس لوگ ہیں ان پر ترس نہیں آتا، ان کا خیال نہیں آتا۔ اس کی کمائی بھی اتنی زیادہ دولت ہے، اگرچہ چند روپے خرچ بھی کر جائیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ صدقات اور خیرات پہ نہیں آتے۔ دیکھیں عزیز طلبات امیر طبقے کی ذہنی حالت بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ امیر لوگ اپنے لالچ اور نفسانی خواہشات کی پیر میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی غیرت و خودداری کو کیا کر دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ دولت، اختیار، عہدہ، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت نفس، غیرت کا احساس دل سے نکال پھینکتے ہیں۔ یہ عمرہ اپنی دولت و عمارت کی نمائش کے دوسروں پر اپنی بڑائی کا رعب ڈالتے ہیں۔ بیٹا شاعر کے نزدیک اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمائش اور دکھلاوا ان کا اولین مقصد بن جاتا ہے۔ نفس پرستی اور ظاہرداری کی یہ زندگی انہیں اپنے حقیقی فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ اس میں غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ کیا کریں، دوسروں پر خرچ کریں۔ دیکھیں حالی بھی یہاں پہ یہی بار بار ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے شہرت اور نیک نامی کا چرچا کرنے
کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، یوں آخری سانسوں تک غفلت کا شکار رہتے ہیں اور انہیں توبہ تک نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ جی بیٹا اگلا تیسرا بند ہے، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نو انسان کا حق ان پر کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ قحط کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جی بھوک کا عام ہو جانا یا خشک سال کال پڑ جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، اناج نہ ملنا۔ باغ امت سے مراد یہاں پہ بیٹا عوام کے باغ میں، یعنی گل فشاں کا پھولوں سے بھرا ہوا، نو کا مطلب ہوتا ہے جنس، سما کا مطلب سامان، ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہماری ہیں، فصل خزاں، خزاں کا موسم، جیسے یہاں پہ جو ہمیں زوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نوح بشر عام آدمی کو کہتے ہیں، بنی نو انسان ہے، آدم کی اولاد سے مراد کون ہے بیٹا؟ انسان۔ بیٹا یہاں پہ امت مسلمہ کی تباہ حالی کے اسباب بیان کر رہے ہیں حالی۔ یہ حقیقت روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ احساس، قربانی، ہمدردی اسلامی معاشرے کے اولین خصائص ہیں۔ شاعر کے نزدیک اگر کسی قوم کے عمرہ ان توصیفات سے عاری ہو جائیں تو ساری قوم ہی تباہی کے شکار ہو جاتی ہے۔ چاچے احالی جو امت مسلمہ کی حالت ذات بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مسلمان زوال کا شکار اس لیے ہوئے کہ مالی و معاشی اعتبار سے برتر طبقے میں احسار و احسان کے جذبات ختم ہو گئے۔ چاچے کیا ہوا؟ ملک و قوم کا خشک سالی یا قحط جیسی سنگین صورتحال کا شکار ہونا پڑا۔ وہاں کے غربا مجبور لوگ روٹی کے باسی ٹکڑوں کو ترستے رہے، فاقہ کشی میں مجبور ہوئے، بھوک پیاس سے مر رہے ہوں تو انہیں لوگوں کی مجبوری یا بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ امر دیکھیں، یہ سوچ کے مطمئن ہو، یہ عمرہ جو لوگ ہیں یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے گھر میں اناج کے ذخائر موجود ہیں، میرے بچوں کے لیے اناج کی فراوانی ہے، ملک بھر کے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ یوں طبقاتی تقسیم کے تحت امیر طبقہ جو ہے غریبوں کا اپنے لیے علیحدہ مخلوق تصور کرتا ہے۔ عزیز الباب دیکھیں، حال ہی نے عمرہ طبقے کی ایک اور اخلاقی برائی پر اشارہ کیا کہ دولت مند طبقہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، چنانچہ ہر قسم کی سہولت، آرام و رہائش، ہر سامان، زندگی کے تمام لوازمات پر صرف اور صرف اپنا ہی حق سمجھتا ہے۔ حال ہی کے قول کہ عمرہ غریب اور نادار لوگوں کو اپنے جیسا انسان تک تصور نہیں کرتے، بلکہ غربا کو حقیر و کمتر سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کی نظر میں کچھ کچی جو بستیاں ہیں اور جھونپڑوں کے مکین جو ہے انسان بھی نہیں ہیں۔ تو بیٹا اس کا کیا ہوا کہ حالی جو ہے اسلام کی آفاقی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام تو انفرادی کیا ہے، نفع و نقصان کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھلائی پر بھی زور دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں احسار و قربانی جیسی اقدار کا بول بالا ہوتا ہے۔ اونچا طبقہ اپنے آپ کو شاید ہی ناگائی مخلوق سمجھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے جینے کا معیار اتنا اونچا لے جا چکی ہیں کہ انہیں انسان جو ہے بہت نیچے حشرات الارض دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ خود کو قوم کی کشتی کا ناخدا سمجھتے ہیں۔ عزیز الباب، یہ ہماری آج الحمدللہ میں 3 بند کی ہیں، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم پوری نظم کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں